عزیزان محترم، سامعین کرام، بدقسمتی سے یا یوں کہہ لیجئے کہ شرمندگی سے چند ماہ قبل آپ حضرات کے سامنے قضیہ فلسطین پہ گفتگو کی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گفتگو کے بعد اللہ کی طرف سے اور عالم اسلام کی طرف سے حالات ایسے درست ہو جاتے کہ دوبارہ مسئلہ فلسطین پہ گفتگو کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن دن بدن نہیں، لمحہ بلمحہ نہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ صہیونی طاقتیں اور یہودی طاقتیں، ان کی پشت پناہی کرنے والی باطل قوتیں، بالخصوص امریکہ جیسی خبیث ریاستیں، آج غزہ کے اندر ظالمانہ اور بربریت کی ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ جس کی داستان تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ تو یہودیت کی فطرت ہے کہ جنہوں نے میرے نبی سے بھی وعدہ کیا پھر وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح یہ جنگ چلتی رہی، بیچ میں الحمدللہ سکون کا سانس ملا، سکھ آیا کہ اللہ کے فضل سے حالات ٹھنڈے پڑ گئے، آپس میں معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، ایک دوسرے کے قیدی رہا ہونا شروع ہو گئے، اور اللہ کے فضل سے مسلمان پھر گھروں کو بنانے لگے۔ ایسے میں ایک خبیث آدمی جس کو دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کہتی ہے، آج میں بڑے واضح لفظوں میں ہر ایک کو انشاءاللہ ننگا کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مصلحتیں بہت ہو گئیں، حکمتیں بہت برت لیں۔ اب اس موقع پر مصلحت سے بیان کرنا، حکمت کو سامنے رکھ کر بات کرنا، یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ اس کو ریاست ملی، اس نے ریاست ملنے سے پہلے لوگوں کو اس بات پہ ورغلایا تھا کہ میں جنگ بندی کروں گا۔ ابھی یہ کہتا ہے کہ غزہ والوں کو غزہ چھوڑ دینا چاہیے، ان کو سعودی عرب چلے جانا چاہیے، میں اس کو ٹورزم بناؤں گا۔ اس نام پر غزہ کے مسلمانوں پر بمباری کر رہے، گولیوں کا نشانہ بنا رہے، نہ معصوم بچوں کو چھوڑ رہے، نہ ہاسپٹلوں کو چھوڑ رہے، نہ مدارس کو چھوڑ رہے، اور کتنے خوبصورت گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دی۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں، آج مسلمانوں کو ان کا چہرہ پتہ چلنا چاہیے، ان کا چہرہ بے نقاب ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سارا سال پیٹتے ہیں انسانیت کے نام پر، ہیومنٹی، حقوق کی بنیاد پر پیٹتے ہیں۔ یہ پاکستان دہشت گرد ہے، یہ علماء ٹیررسٹ ہیں، یہ مدارس ٹیررسٹ ہیں، یہ بچوں کو حقوق نہیں دیتے، یہ خواتین کو حقوق نہیں دیتے۔ کیا ظالموں خبیثوں آج تمہیں وہ حقوق یاد نہیں آتے جب تم عورتوں پہ بمباری کرتے ہو، جب تم عورتوں سے ان کے معصوم دودھ پیتے بچوں کو چھین لیتے ہو؟ ابھی میں نے دیکھا اور آپ حضرات نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی وہ ویڈیو کہ ہواؤں میں بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پرندے جس طرح ہواؤں میں اڑتے ہیں وہ پرندے نہیں ہوتے، وہ دراصل فلسطینی ہیں جن کے ٹکڑے ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آج بھی اس دور میں بھی، اس وقت بھی مسلمان حکمرانوں کو، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک بیٹھے ہوئے مسلم حکمرانوں کو آج بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں آ رہے تو پتہ نہیں کب ہوش کے ناخن لیں گے۔ اگر ان کو معصوم بچوں کی آہیں ابھی تک ان کے اندر غیرت پیدا نہیں کرتی، عورتوں کا رونا سسکنا ان کے اندر غیرت پیدا نہیں
نہیں کرتا، بچوں کا ہواؤں میں اڑنا ان کے اندر غیرت پیدا نہیں کرتا، تو پتہ نہیں کس وقت تمہیں غیرت آئے گی۔ ابھی میں اسی پس منظر میں مطالعہ کر رہا تھا اور مجھے بار بار مسلمانوں کی اسلامی سلطنتیں یاد آ رہی تھیں۔ وقت کم ہے لیکن میں تھوڑے سے وقت میں اسلامی سلطنتوں کی جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اصل میں عالم اسلام کے حکمرانوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو، اس ہسٹری کو یاد کرو کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اگر آج تم نے اس ہسٹری کو یاد نہ کیا تو جو حالات ان پر آئے تھے کہیں تم پر نہ آ جائیں۔ وہ حالات کیا تھے؟ تھوڑا سا جغرافیہ سمجھیے۔ عالم اسلام، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، 6 صدی کا وسط، 6 صدی کا آخری نصف اور 7ویں صدی کا پہلا نصف، اس صدی کی میں آپ کو کارگزاری سنانے لگا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مسلمانوں کی ایک عظیم الشان سلطنت بغداد تھی۔ بغداد کی سلطنت پر عباسی خلفاء بیٹھے ہوئے تھے اور دور دراز تک بغداد پھیلا ہوا تھا، علم و عمل کا شہر تھا، بڑے بڑے فقہاء، صوفیاء، علماء، دانشور لوگ اس سرزمین سے پیدا ہوئے۔ ایک طرف بغداد کے اوپر خلیفہ ناصر بیٹھا ہوا تھا، عباسی خلیفہ تھا، دوسری طرف میرے دوستو ایک سلطنت خوارزم تھی۔ خوارزم یہ جو موجودہ ازبکستان ہے، یہ جو روس کی آزاد ریاستیں، ازبکستان کے بالکل ساتھ دریائے آمو بہر ہے۔ اس دریائے آمو کے کنارے پر ایک سلطنت خوارزم تھی، یہاں کے بادشاہ کو خوارزم کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یہ جو جگہ تھی اصل میں یہ بغداد کے تابع تھی، بغداد سے صوبے دار کے طور پر یہاں تشکیل ہوتی تھی تو نیا حکمران بنتا تھا یہاں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ سلطان تکش کے مر جانے کے بعد ان کا بیٹا سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ، اصل تو اس کا نام محمد خوارزم شاہ تھا، اپنے ابا کی نسبت سے علاء الدین بھی لگاتا تھا کیونکہ اس کا نام علاء الدین تکش تھا۔ اپنے ابا کے جانے کے بعد علاء الدین محمد خوارزم شاہ اس تخت پر آیا اور اس نے آ کے فتوحات کرنا شروع کر دی۔ کتنی فتوحات کی؟ ازبکستان فتح کیا، تاجکستان فتح کیا، ترکمانستان فتح کیا، بخارا فتح کیا، افغانستان، ایران، پشاور فتح کیا، اور چلتے چلتے دریائے سندھ تک آیا، ہرات فتح کیا، نیشا پور فتح کیا۔ یہ سارے کا سارا علاقہ فتح کر کے ایک بہت بڑی سلطنت وجود میں آئی جس کا نام تھا سلطنت خوارزم۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسرا نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ تیسرا نقشہ ان دونوں حکومتوں سے بہت دور، سینکڑوں میل، ہزاروں میل کہہ لو، چین کے بالکل ساتھ صحرائے گوبی کے اندر، منگولیا کے اندر چند قبائل آباد تھے۔ یہ جو منگولیا میں چند قبائل آباد تھے، یہ بات سمجھنے کی ہے، تاریخی باتیں یاد رکھنے کی۔ میرا تو کبھی کبھی دل کرتا ہے اپنے نوجوانوں کو تاریخ اسلام کا کورس کروایا جائے، ان کو پتہ چلے کہ تمہاری ہسٹری کیا ہے، تمہاری تاریخ کیا ہے، ان باتوں کو یاد رکھیں۔ منگولیا کے صحرا میں رہنے والے چند قبائل جو ہر جگہ اپنا خیمہ لگا کے کبھی یہاں رہتے، کبھی وہاں رہتے، کبھی وہاں رہتے، گھاس پانی پہ جھگڑا کرنے والے لوگ، انہی قبائل کو اس جگہ کی نسبت سے منگولیا کہتے ہیں اور ان لوگوں کو منگول کہتے ہیں۔ وہاں ایک قبیلہ آباد تھا مغل، اس مغل قبیلے کے نسل میں سے پیدا ہونے والا
چنگیز خان تھا، اور وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تاتار تھا، اس کی نسل میں سے آنے والوں کو تاتاری کہتے ہیں۔ چنگیز خان کی فوج کے اندر تاتاری بھی شامل تھے، اس لیے عرب چنگیز خان کی فوج کو تتر بولتے ہیں، اور ہم اردو میں تاتاری یاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو منگول کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹے سے قبیلے کا، چنگیز خان کا نام تموجن لوہار تھا، ایک چھوٹے سے قبیلے کا ایک آدمی تھا۔ 17-18 سال کی عمر میں اس کے گھر والوں کو مار دیا گیا تھا، اور جب اس نے شادی کی اتنا بے بس آدمی تھا کہ وہاں کے جو ڈاکو تھے اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے۔ اتنا بے بس آدمی تھا، لیکن دنیا کو کیا پتا تھا کہ اس بے بس آدمی کو ایک دن اللہ اتنی طاقت دیں گے کہ یہ چنگیز خان بن کے ابھرے گا۔ وہ جو ایک لوہار تھا اس نے اپنی طاقت جمع کرنی شروع کی، اور 7 لاکھ فوج اکٹھی کی اس نے۔ اس میں لمبی داستان ہے، میں اب ساری نہیں سنا سکتا۔ 7 لاکھ فوج اکٹھی کر چکا تھا، چائنا کی دیوار چین کراس کر کے چند ہی سالوں کے اندر پورا چائنا فتح کر چکا تھا۔ اب یہ اس انتظار میں تھا کہ میں عالم اسلام پہ حملہ کروں، لیکن اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ سلطنت خوارزم تھی۔ سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ اس کے رستے میں بڑی رکاوٹ تھا۔ یہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ میں مسلمانوں پہ حملہ کروں تو کیسے کروں۔ یہ 3 باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ 3 سلطنتیں میں نے گنوائیں، دوبارہ گنوا رہا ہوں۔ سلطنت بغداد، سلطنت خوارزم، دونوں مسلمانوں کی حکومتیں۔ یہاں عباسی خلیفہ بیٹھا تھا، یہاں علاء الدین خوارزم شاہ بیٹھا تھا، پہلے اس کے تابع تھا، اب اس نے اعلان کر دیا کہ میں خود بخود حکومت ہوں، میں کسی کا تابع دار نہیں ہوں۔ ادھر تیسری باطل طاقت بیٹھی ہوئی تھی چنگیز خان، اور مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ باطل نے 7 لاکھ فوج تیار کی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، مکانات پہ پیسے لگا رہے تھے۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا، سلطان علاء الدین کے پاس بہت بڑا خزانہ نکلا۔ خلیفہ بغداد نے اپنے محل کے نیچے ایک نہر کھدوا رکھی تھی، سونا اس میں ڈالتا رہتا تھا، اور سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کب میری زندگی میں وہ زمانہ آئے گا یہ نہر سونے سے بھری ہوئی دیکھوں۔ یہ بیچاروں نے نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی، حج پہ جانے کی پالیسی ختم ہو گئی، شیعہ سنی اختلاف آپس میں بہت زیادہ بڑھ گیا، بغداد اپنی سلطنت تک محدود ہو گیا۔ سلطنت خوارزم آپس میں مسلمان ریاستوں کو فتح کرنا سب سے بڑی کامیابی سمجھنے لگ گئی۔ اس دور میں، ان حالات میں میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ مسلمان کو، خاص طور پہ اللہ کے نام لیواؤں کو، دشمن کی طاقتیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی ذات ساتھ ہو۔ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوئے۔ چنگیز خان کے حملے سے پہلے اللہ نے ان پہ آسمانی آفتیں بھیجی، زلزلوں پہ زلزلے آئیں، آندھیوں پہ آندھیاں آئیں، وباؤں پہ وبائیں آئیں، کئی لاکھ، یہاں تک کہ میں پڑھ رہا تھا کہ سلطنت بغداد میں وبا پھیلی، 2 لاکھ سے زائد لوگوں کے کفن کا بندوبست بادشاہ نے کیا۔ اتنے لوگ مرنا شروع ہو گئے کہ شاید یہ پلٹ آئیں، شاید یہ توبہ کر لیں، شاید یہ اللہ سے صلح کر لیں، لیکن نہیں، صلح نہیں ہوئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟
اب یہ وہ منافقت ہے مسلمانوں کے اندر۔ میرے دوستو، عالم اسلام کو سب سے زیادہ نقصان آستینوں کے سانپ نے پہنچایا، عالم اسلام کو سب سے زیادہ نقصان منافقین نے پہنچایا ہے۔ آج بھی اگر عالم اسلام کی پٹی میں منافقین ملکوں کو، ان کے منافقین صدر اور وزراء کو جدا کر دیا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فلسطین کی فتح کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس بغداد کی سلطنت کے خلیفہ ناصر نے کتنا گھنونا کام کیا۔ اس کو یہ لگا کہ میں مسلمان ہوں، میری اتنی بڑی سلطنت ہے، میرے مقابلے میں ایک مسلمان کی سلطنت اتنی بڑی کیسے ہو جائے۔ اس نے چنگیز خان کو خط لکھا، ایک آدمی کے بال کاٹے، اس کے سر پہ گدوایا کہ تو فلاں فلاں وقت حملہ کر۔ جب اس کے بال آ گئے اس کو چنگیز خان کے پاس بھیجا کہ چنگیز تو سلطنت خوارزم پہ حملہ کر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے دوستو، پھر چنگیز آیا اور اس ملک میں داخل ہوا۔ اس نے سلطنت خوارزم کی، جب اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا، جب معصوم بچوں کا خون بہا رہا تھا، جب عورتوں کو قتل کر رہا تھا، جب گلیوں میں خون بہہ رہا تھا، یہ خلیفہ بغداد بیٹھا اس کا تماشا دیکھ رہا۔ خلیفہ بغداد اپنی کرسی پہ بیٹھ کے خوش ہو رہا تھا۔ اس کو کسی دانشور نے مشورہ بھی دیا کہ خلیفہ بغداد ایسا نہ کرو، اگر آج تو نے چنگیز کے لیے راستہ ہموار کر دیا تو ایک دن آئے گا یہ چنگیز تیری سلطنت کو بھی پامال کر دے گا۔ یہ آگے سے کیا کہنے لگا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر چنگیز میرے تک آیا بھی تو اس کو اتنے علاقے فتح کرتے ہوئے کوئی 50 سال تو لگیں گے، 50 سال لگ جائیں، لہذا اتنی دیر تک میں یہ علاقے فتح کر لوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، جب چنگیز نے پوری سلطنت خوارزم کو لوٹا، گلیوں میں خون بہایا، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور سلطنت اسلامیہ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہی تھی بعینہ۔ آج بھی یہی نقشہ امت کے سامنے ہے کہ فلسطین میں اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس نے کیا معصوم بچوں کا، کیا عورتوں کا، کیا شہریوں کا، کسی ایک کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور آج عالم اسلام کے 56 سے زائد اسلامی ملک بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ میری سلطنت نہ چھین جائے۔ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا مصر کا سیسی، وہ منافق آدمی، وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ ساتھ بیٹھا ہوا اردن، یہ ایک وقت تھا اردن، لبنان، فلسطین، شام، یہ سارے کے سارے ایک سرزمین ہوتی تھی جس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا تھا، لیکن آج یہ سارے کے سارے ملک آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ اور کہاں چلی گئی مسلمانوں کی عرب لیگ، کہاں چلی گئی OIC جو بنی تھی اس لیے کہ اسلامی ممالک کا اتحاد بنایا جائے، اور آج اسلامی ملک کا حال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہے کسی میں اتنی جرت کہ کوئی ڈٹ کے بیان دے سکے، لیکن افسوس کی بات ہے میرے دوستو، بیان دینا تو دور کی بات ہے، بیان دینا تو دور کی بات ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں خلیفہ بغداد جیسی منافقت کرنے والے نہ ہوں، کہیں یہی رستے بتانے والے نہ ہوں، کہیں یہی کھینچ تان کے لانے والے نہ ہوں، جو ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں ٹرمپ کے، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم امریکہ کی تعریفات پہ خوش ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف فلسطین جل ہے، بن رہا ہے، وہاں اپنی آنکھوں سے حالات روزانہ سوشل میڈیا پہ دیکھے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ کافر اپنے ساتھی کافروں کو تم مسلمانوں کے خلاف اس طرح اکٹھا کریں گے جس طرح کھانے کے برتن پہ اکٹھا کیا جاتا ہے،
اور یہ حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے کہ اس وقت سارا کفر، سارا باطل، کیا یہودیت، کیا عیسائیت، کیا مجوسی، کیا غیر اللہ کے نام لینے والے، سارے کا سارا باطل ایک ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر ایک نہیں تو مسلمان ایک نہیں۔ جو ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ہیں، جو ہزاروں خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ایک اللہ کا نام لینے والے آپس میں اکٹھے ہونے کو تیار نہیں۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ نہ صرف سلطنت خوارزم مسلمانوں کے ہاتھوں سے گئی، ایک اتنی عظیم الشان خوبصورت سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی، بلکہ اس کے بعد اگلا نتیجہ کیا نکلا کہ خلیفہ ناصر تو دنیا سے چلا گیا۔ خلیفہ ناصر، بلکہ ایک اور عجیب بات سناؤں، یہ جو سلطنت خوارزم کا بادشاہ تھا، ایک وقت میں کتنی بڑی پٹی پہ حکومت کرنے والا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا، علاء الدین محمد خوارزم شاہ چنگیز خان سے ڈرتا ہوا بھاگا، ملک چھوڑتا رہا، خطے چھوڑتا رہا، بھاگتا بھاگتا ایک کشتی میں جا کے سوار ہو گیا، اور کشتی میں جا رہے، کشتی میں اپنے سر کو کشتی کے پھٹوں پہ مار مار کے کہتے ہیں، کیا بات ہے اللہ تیری، میں اتنی عظیم الشان سلطنت کا مالک تھا، آج میرے پاس 2 گز زمین دفن ہونے کے لیے نہیں، آج میرے پاس 2 گز زمین دفن ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ ایسی حالت میں مرا ہے کہ آج دنیا اس کا نام و نشان تک نہیں جانتی۔ اس لیے اپنے ملکوں پہ حکومت کر کے، اپنے خطوں پہ حکومت کر کے یہ نہ سمجھنا کہ یہ حکومتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی، یہ طاقت ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، نہیں نہیں نہیں، ایک وقت آئے گا سب کچھ چھن جائے، سب کچھ چھن جائے۔ میرے دوستو، نہ صرف یہ کہ سلطنت خوارزم تباہ ہوئی، بلکہ اس کے بعد سلطنت بغداد کا جو بادشاہ تھا یہ فوت ہوا، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، پھر اس کا پوتا آیا، پھر اس کا پڑپوتا مستعصم باللہ آیا۔ مستنصر باللہ کے مرنے کے بعد مستعصم باللہ تخت پہ آ چکا تھا، ادھر چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان تخت پہ آ چکا تھا۔ جب ان کا آپس میں مقابلہ ہوا کہ ہلاکو خان بھی علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے بغداد کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آج مسلمانوں کے حالات دیکھ کر تم ٹس سے مس نہ ہوئے، تمہارے کانوں پہ جوں نہ رینگی، تمہارے اندر غیرت اور حمیت نہ جاگی، تو یاد رکھنا اس کا خمیازہ تم یا تمہاری نسلیں ضرور بھگتیں گی، ضرور بھگتنا پڑے گا۔ خلیفہ بغداد نے اس وقت اپنی چالاکی اور مکاری سے سلطنت خوارزم کو تباہ کیا تھا۔ آج وہ وقت تھا کہ خلیفہ ناصر کا پڑپوتا مستعصم باللہ تخت پر تھا، اور ادھر مقابلے میں ہلاکو خان تھا۔ ہلاکو خان چڑھائی کرنے والا تھا کہ اسی مستعصم باللہ کے پاس ایک وزیر تھا جس کا نام ابن القمی تھا۔ یہ اعلیٰ درجے کا منافق انسان تھا۔ اس نے گٹھ جوڑ کر کے، اس نے اس نیت سے کہ خلیفہ کا تخت مجھے مل جائے، اس نے بھی ویسے ہی خط لکھا۔ میں نے کہا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، جس طرح اس نے خط لکھا تھا چنگیز خان کو خوارزم کے خلاف، اسی طرح آج اس کے وزیر نے خط لکھا کس کو؟ ہلاکو کو، کہ آجا اور آ کے یہاں حملہ کر، میں اندر سے تیرا ساتھ دوں۔ اور خلیفہ بیچارہ ایسا اندھا تھا، ایسا غیر دانشور انسان تھا، اس کو بڑے بڑے معتقدین نے سمجھایا کہ یہ ابن القمی رافضی ہے، یہ بظاہر تمہیں نظر آتا ہے، آج بھی ایک ملک ہے جو چند میزائل پھینک کر عالم اسلام کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، دنیا خوش ہو جاتی ہے، فلانا ملک بہت ہیرو ہے، بڑا بہادر ہے،
وہ بڑے تیر اور میزائل مارتا ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ اس کے میزائلوں سے کتنے تباہ ہوئے، کتنوں کا نقصان ہوا، تو جواب ملتے ہیں 0۔ ایک بھی بندہ نہیں مرا، ایک بھی ملکیت کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسی طرح ابن القمی تھا، رافضی تھا، وزیر خزانہ تھا، اس نے اندر سے ہلاکو خان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اس منافق کا انجام میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اس ابن القمی نے ایک تخت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو داؤ پہ لگا دی۔ ہلاکو خان کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ تو میرے ساتھ دھوکہ کر رہے، میں تیری بات پہ یقین نہیں کرتا، اگر تو سچا ہے تو تو کوئی ایسی پالیسی کر، مجھے پتہ چلے کہ تو میرے ساتھ مخلص ہے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تو خلیفہ بغداد کی فوج کم کر دے، خلیفہ بغداد کی فوج اور عسکری طاقت کم کر دے۔ تو چنانچہ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابن القمی نے بادشاہ کے کان بھرے، مستعصم باللہ سے کہا اتنی بڑی فوج ملک کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ ملک کا خزانہ کھاتی ہے، کہاں سے ان کی تنخواہیں پوری کریں، لہذا فوج کو نکال دو۔ میں بھائیو ایک بات کہتا ہوں ٹھیک ہے فوج کی کاروائیوں سے آپ کو اختلاف ہوگا، لیکن فوج کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ عالم اسلام کی جتنی طاقتیں تباہ و برباد ہوئیں، سب سے پہلے ان کی فوج کمزور کی گئی، سب سے پہلے ان کی عسکری طاقت ختم کی گئی، پھر نتیجے میں ملک فتح کرنا آسان ہو گیا۔ ہلاکو خان کی اس تدبیر پر ابن القمی نے یہ بات کہہ کر بادشاہ سے منوا لی، 15,000 فوجی ان کو فارغ کر دی کہ جاؤ بھائی تمہیں چھٹی، تمہاری ملک کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا ملک الحمدللہ بہت محفوظ ہے۔ ہلاکو سمجھ گیا کہ 15,000 فوج اگر میرے کہنے پہ یہ بندہ ہٹا سکتا ہے تو واقعی میرا مخلص آدمی ہے۔ اس سے پوچھا ابن القمی سے مانگ تو کیا مانگتے ہے؟ کہنے لگا جناب اس کے بدلے میں مجھے سلطنت بغداد دے دینا، بس میں تو یہی مانگتا ہوں، سلطنت بغداد دے دیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ سلطنت بغداد لینے کے لیے لمبا قصہ میں اشارے دیتا جا رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، اس نے ہلاکو خان نے جب بغداد پہ چڑھائی کرنے سے پہلے خفیہ تدبیر کی اور ابن القمی کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت سے یہ کہو کہ مجھے ملنے کے لیے آئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئے، میں اپنی بیٹی کی شادی خلیفہ کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں، میں اس دعوت پہ بلا کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ابن القمی نے بادشاہ کو تیار کیا اور کہا بغداد کے 700 سنی فقہا علماء کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کے ہلاکو کی دعوت قبول کرو۔ یہ جب ہلاکو کی دعوت کھانے کے لیے گئے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آج بھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ کافر ہمارے دوست ہیں، ان سے توقعات کی جا سکتی ہیں۔ قرآن نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں پر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تمہارے ساتھ ان کی دوستی ایک شرط پر ہو سکتی ہے کہ تم انہی کا مذہب اپنا لو، تم خود یہودی یا عیسائی بن جاؤ، اس دن یہ تمہارے دوست ہو جائیں گے، ورنہ ان کی تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں۔ اب یہ سب جب دعوت پہ پہنچے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے اور بڑے خوش ہو کے جا رہے ہیں۔ ہلاکو ملک پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ ظالم آدمی ہلاکو کی دعوت قبول کرنے جا رہے ہیں۔ کسی نے خوب کہا کہ جب اللہ کسی قوم کی تباہی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی عقلیں چھین لیتے ہیں، اللہ ان کی عقلیں چھین لیتے ہیں۔
یہ جب دعوت پہ پہنچا اس کا تخت بیچ میں لگا ہوا تھا اور سینٹر میں ارد گرد منگول کھڑے تھے، درمیان میں ہلاکو ایک بہت بڑے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ہلاکو نے 700 علماء کو ایک ہی محفل میں قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ آنے والے سب کے سب کی خون کی ندیاں بہا دیں۔ بادشاہ اور اس کے بیٹے کو چھوڑ کے اپنے خیمے میں گرفتار کر لیا۔ پھر بادشاہ سے خط لکھوایا کہ اگر میں بغداد پہ چڑھائی کروں گا تو ہو سکتا ہے لوگوں کا قتل عام ہو، اس لیے تم بغداد کے سپاہیوں سے کہو کہ وہ میرے سامنے ہتھیار پھینک کے خود بخود پیش ہو جائیں۔ اس کی اتنی بھی عقل کام نہ کی، اس نے یہ بھی خط لکھا اور وہ سارے کے سارے سپاہی ہتھیار پھینک کر بغداد کے باہر ہلاکو کی خدمت میں آتے رہے۔ وہ ایک ایک کو ذبح کرتا چلا گیا۔ جب یہ سب کے سب ذبح ہو گئے، اس نے بغداد پہ جب چڑھائی کی، میرے دوستو بغداد کے اندر داخل ہوا، کوئی عالم نہ چھوڑا، کوئی عورت نہ چھوڑی، کوئی بچہ نہ چھوڑا، کوئی گھر نہ چھوڑا۔ پورے شہر کے اندر خون کی ندیاں تھی۔ مسلمانوں کی لاکھوں کتابوں کا بہت بڑا مکتبہ اٹھا کر اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ کئی دن اس کی سیاہی کے ساتھ دریائے دجلہ سیاہ رہا، اور یہاں تک کہ جب یہ دجلہ کے اس جو بغداد کے شاہی محل میں داخل ہوا اور اس نے بغداد کے خلیفہ کو اپنے سامنے بٹھایا۔ یہ کون تھا؟ یہ اسی خلیفہ ناصر کا پڑپوتا تھا جس نے مسلمانوں میں غداری کا بیج لگایا تھا۔ آج اس کا پڑپوتا کافر کے سامنے بیٹھا ہوا، کہنے لگا جناب مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ انہوں نے کہا پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ یہ ایک طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی آیت بیچ میں اچانک آئی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے بادشاہو سنو، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہوں۔ طاقت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ یہ آیت پڑھتا رہا، روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا کہ کتنی بڑی میری سلطنت تھی بغداد کی۔ صبح سویرے میں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، آج مجرم بن کے ذلیل و خوار ہو کے میں ہلاکو کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ ہلاکو کہنے لگا لاؤ اپنی بچیوں کو پیش کرو، ہماری مہمان نوازی کرو۔ یہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اللہ کے واسطے بس میرے خاندان کی بچیوں کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا اپنے خاندان کی 100 بچیاں نکال دے، مسلمانوں کی بچیاں پیش کر دے۔ اور دوستو جب ذلت کا یہ مقام ہو جاتا ہے، انسان ذلت کی کھائیوں میں گر جاتا ہے، اس نے مسلمان بچیاں پیش کر دی۔ وہ ہلاکو کا لشکر مسلمانوں کی عصمت دھریاں کرتا رہا، عزتیں لوٹتا رہا، عزتیں پامال کرتا رہا، لیکن عالم اسلام کا حال یہ تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور لوگ بیچارے گھروں میں دروازے بند کر کے تہہ خانوں میں چھپ بیٹھے تھے، یہ اندر سے نکال نکال کے ختم کر رہا تھا۔ کوئی عالم اس وقت کا فقیہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوستو اگر عالم اسلام پہ حالات خراب ہو گئے، خدا نخواستہ جس طرح ابھی فلسطین کے حالات ہم سن رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے اگر حالات یہی چلتے رہے کہ جس طرح آج میں بغداد کی کہانیاں سنا رہا ہوں، ہماری نسلیں کبھی فلسطین کی کہانیاں سنایا کریں، کبھی غزہ کی باتیں کیا کریں، اور اسی غزہ کی سرزمین پر مسجد کی اذانوں کی بجائے گھنٹے بجنا شروع ہو جائے، وہاں مسجد کے مینار سے اذان کی صداؤں کی بجائے صلیب کے نشان لگ جائیں۔ اگر آج عالم اسلام نہ جاگا تو یہ حالات دور نہیں، یہ حالات دور نہیں۔ ہلاکو نے اپنے دربار میں ان بچیوں کو چھوڑا، بادشاہ کو قید میں ڈال دیا،
بڑی عبرت کی باتیں ہیں، آج بھی ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کو چند دن بھوکا پیاسا رکھا، جب اس کو بھوک لگی اس نے کھانا مانگا، ہلاکو نے وہ ہیرے جواہرات جس کی اس نے ایک پوری نہر بنا کے محل کے نیچے رکھی ہوئی تھی، وہ ہیرے جواہرات نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ کے اس کو پیش کیے، کہنے لگا یہ کھا کے اپنی بھوک مٹا لو، اپنی بھوک مٹا لو۔ وہ کہنے لگا اس سے تو بھوک نہیں مٹتی، کہنے لگا اب ہلاکو دیکھ لو کیا کہہ رہے، کہنے لگا او ظالم آدمی اگر اس سے بھوک نہیں مٹتی تو نے یہ سونا اور زیورات کیوں جمع کر کے رکھے، تو نے اپنی قوم کو کیوں نہ کھلائے، تو نے اپنے لوگوں پہ کیوں خرچ نہ کیے، اگر آج تو اپنی زندگی بسا سکتے ہے تو یہ سونا کھا لے، یہ ہیرے جواہرات کھا لے، اپنی زندگی بچا لے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب اس نے سوچا کہ خلیفہ بغداد کو قتل کیا جائے۔ منگولوں کی ایک عادت تھی کہ یہ کسی بادشاہ کا خون زمین پہ نہیں بہاتے، یہ کہتے تھے تینگری ناراض ہو جاتا ہے، تو اس کے دربار میں ابن القمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک مسلمان عالم تھا، اس نے اس کو بہلایا، اس نے کہا اللہ کے واسطے خلیفہ کا خون نہ بہاؤ ورنہ تیرے اوپر حالات آ جائیں گے، تو ڈوب جائے گا، آسمان سے بجلی کڑک جائے گی، بادل تیرے اوپر برس جائیں گے۔ لیکن پاس بیٹھا ہوا ایک منافق، میں بار بار یہ ساری لسٹ اس لیے سنا رہا ہوں، بڑی بڑی عظیم الشان سلطنتیں منافقین کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ منافق کہنے لگا نہیں خلیفہ کو قتل کرنے سے حالات خراب نہیں ہوتے، اگر کسی بڑے آدمی کو قتل کرنے سے حالات خراب ہوتے تو قوم نے زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حالات خراب نہیں ہوئے، یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، حالات خراب نہیں ہوئے، عباسی خلفاء شہید ہوئے، حالات خراب نہیں ہوئے، صحابہ شہید ہوتے رہے، حالات خراب نہیں ہوئے، لہذا آپ ان کو قتل کر دیں۔ یہ کون مشورہ دے رہے؟ ایک مسلمان کا لبادہ اوڑھ کے آنے والا منافق یہ مشورے دے رہے۔ پھر کیا ہوا میرے دوستو بتانے کے قابل نہیں کہ انہوں نے ایک بوریے میں بادشاہ کو لپیٹا، اس میں بند کیا، کپڑوں میں بند کر کے اس کے سامنے اس کی بچیوں کی عزت لوٹی گئی، اس کو بوریے میں بند کر کے لاتوں سے مارا گیا، اس کو گھسیٹا گیا، سارے شہر کی گلیوں میں ذلیل کیا گیا، یہی مار کھاتے کھاتے اس کی موت آئی، اس کے بیٹوں کا قتل عام کیا گیا، اس کی بچیوں کا قتل عام کیا گیا، بغداد میں اسلام کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ اور بھائیو اگر آج بھی امت مسلمہ نہ جاگی تو کب جاگے گی؟ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جتنی بھی اسلامی پٹی ہے، ان سب حکمرانوں کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں بھائیو خدا کے واسطے باہر آ جاؤ، صرف اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے کہنا کہ ہم امریکہ کے بیانیے کی مذمت کرتے ہیں، ہم امریکہ کے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں، ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے۔ مسائل کا حل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر سارے مسئلے دعاؤں سے حل ہوتے، سارے مسئلے تسبیح پھیرنے سے حل ہوتے، سارے مسئلے صرف نماز پڑھنے سے حل ہوتے، میرے نبی بدر میں نہ جاتے، احد میں نہ جاتے، خندق میں نہ جاتے، حنین کا معرکہ نہ لڑتے، فتح مکہ پہ نہ جاتے، میرے نبی تبوک کی جنگ نہ لڑتے، یرموک کے معرکے میں نہ جاتے، صحابہ غزوہ موتہ میں نہ جاتے۔ تمہارے سامنے اسلام کی کتنی بڑی تاریخ ہے، جنگ یمامہ صحابہ نہ لڑتے۔ یہ جنگ اور جہاد یہ اسی لیے ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے دنیا بھر کے حکمرانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم راہ خدا میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ جبکہ
صورتحال یہ ہے کہ عورتیں بھی بچے بھی اور مرد بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما دے، اے اللہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دے۔ تم ان کی چیخیں سن رہے ہو، تم ان کی دعائیں سن رہے ہو، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم راہ خدا میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور ایک جگہ پہ اللہ فرما رہے ہیں ان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔ اگر یہ یہودی وعدے کی خلاف ورزی کریں تو تم ان کے کفر کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرو، اس لیے کہ یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ اور بھائیو میں شاباش دیتا ہوں، دل سے سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کی جرت کو، ان لوگوں کے عزائم کو، ان کی بہادری کو، خاص طور پہ حماس کو، کہ اس وقت ان حالات کے اندر بھی جب 56 اسلامی ممالک ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، وہ تنے تنہا ہیں، ٹینک ان کے پاس نہیں، گولی بارود ان کے پاس نہیں، بم ان کے پاس نہیں، لیکن وقت کی سب سے بڑی سپر پاور سے امریکہ اور اسرائیل سے ٹکرا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ جذبات ہیں، ایک ایک فلسطینی بچہ بھی کہتا ہے میں مر جاؤں گا، نہ کٹ جاؤں گا، میرے لوتھڑے اڑ جائیں گے، پر میں مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں۔ ایک ایک بچے کے جذبات ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے بھائیوں کے جنازوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے ڈونلڈ ٹرمپ، ایک فرعون اس وقت بھی آیا تھا، اس کو اللہ نے نہر میں ڈبو کے مارا تھا، آج کا فرعون تو ہے، تو بھی یہاں چلا جا، لیکن موت سے تو جان نہیں چھوڑا سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی، تم قلعوں میں گھس جاؤ موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، یہ کافر منافق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مضبوط قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، لیکن میری بات سنو فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، ایک دن اللہ کا عذاب وہاں سے بھی آئے گا جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی قریب میں ہی لاس اینجلس میں اللہ نے آگ لگا کر امریکہ کو اشارہ دیا تھا کہ انسان بن، بندر نہ بن، خنزیر نہ بن، لیکن اس نے لاس اینجلس میں لگتی ہوئی آگ کو دیکھ کر لگتا عبرت کا سما حاصل نہیں کیا، اس لیے کہ فرعون بھی اسی وقت توبہ کرنے لگا تھا جب پانی کی موجوں نے اٹھا اٹھا کے مارا تھا، لگتا ہے آج کا فرعون اور قارون بھی اسی وقت توبہ کرے گا جب اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے۔ میرے دوستو اگر آج فلسطینیوں کے جذبات سنو، خدا کی قسم یہ ممبر پہ بیٹھ کے چیخنا، یہ دعائیں مانگنا، یہ چلتے پھرتے ہمیں اپنے ضمیر پہ ندامت ہوتی ہے، ہم دل میں یہ جذبہ رکھتے ہیں، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے ہر پاکستانی مسلمان میں یہ جذبہ ہوگا کہ اللہ کے فضل سے کاش موقع ملے ہم ان فلسطینیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی جان کے نذرانے پیش کریں، ہم اپنی خون کی ندیاں بہائیں، ہم بھی انہی کے ساتھ جائیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ میرے دوستو سورہ توبہ میں اللہ نے 3 حصے کیے ہیں، پوری سورہ توبہ کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جب جہاد ہوگا، جب مسلمان اور کفر کی آپس میں ٹکر ہوگی، اس وقت 3 گروہ بنے۔ سب سے پہلا گروہ ہوگا جو اپنی مال اور جان کے ساتھ مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑے گا، یہ اصل میں اہل ایمان لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو لڑنا تو چاہتے ہیں، جو شہید ہونا تو چاہتے ہیں، پر اسباب ان کے پاس نہیں، حالات ایسے نہیں کہ وہ خود جا کے میدان میں لڑ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایمان والے لوگ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو نہ خود میدان جہاد میں لڑتے ہیں، نہ ان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ خود جا کے شہید ہو جائیں، بلکہ ایسے منافق لوگ ہیں کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے LCD پہ
فلسطین کی خبریں دیکھ کر کہتے ہیں حماس کو کیا ضرورت تھی حملہ کرنے کی، فلسطینیوں کو کیا ضرورت تھی لڑنے کی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اصل میں منافق لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، جن کے اندر ہدایت جا نہیں سکتی۔ اس لیے بھائیو، اگر پہلا طبقہ بنیے، پہلا طبقہ اگر پہلا نہیں بن سکتے تو کم از کم دوسرا طبقہ تو بنو۔ اپنے دل میں یہ جذبہ تو رکھو کہ کاش مجھے موقع ملے اور میں فلسطین کے محاذ پہ کھڑے ہو کے لڑ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ میں راہ خدا میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں شہید کیا جاؤں، میں زندہ کیا جاؤں، میں شہید کیا جاؤں، میں زندہ کیا جاؤں۔ یہ جذبات تو کم از کم دل میں پیدا کریں، اتنے جذبات تو دل میں ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ الٹا حماس کو ڈانٹیں کہ تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تمہیں مقابلے میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ میرے دوستو یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں، فلسطین کی جنگ صرف ایک ٹکڑے کی جنگ نہیں، ملک کی جنگ نہیں، خطے کی جنگ نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے، یہ اہل شرک اور اہل حق کی جنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں ایک طرف اللہ کی ذات پہ بھروسے ہیں، دوسری طرف ہزاروں خداؤں پہ بھروسے ہیں، ایک طرف پتھر کے چند ٹکڑے ہیں، دوسری طرف ٹینک بم اور بارود ہیں۔ یہ جو مقابلہ ہے یہ نظریے کا مقابلہ ہے، یہ حق کا مقابلہ ہے۔ ہو سکتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ فلسطین پہ قابض ہو جائیں، مسلط ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی فلسطین کو یاد کریں گی کہ جنہوں نے آخری سانسوں تک بھی قربان ہو کے بتا دیا کہ انسان تو قربان ہو سکتا ہے، جان تو دی جا سکتی ہے، زمین کا ٹکڑا دیا جا سکتا ہے، پر نظریے سے نہیں ہٹا جا سکتا، نعرے سے نہیں ہٹا جا سکتا۔ اللہ کے نام لیوا شہید تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ پیچھے ہٹنے والے بزدل نہیں ہو سکتے، وہ بے شرم نہیں ہو سکتے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ انہی کی قربانیوں کو رنگ لائے اور فتح عطا فرمائے۔ بھائی دوستو، ہمارے کرنے کے بھی کچھ کام ہیں۔ اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، ہم توپ کے دہانے پہ نہیں جا سکتے، کچھ کام ہمارے کرنے کے بھی ہیں۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ، ہم فلسطینیوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم فلسطینیوں کی مدد صرف تبصرے کروں، میں تقریر کر کے کہوں میں نے فلسطین کی مدد کی، آپ کہیں ہم نے فلسطین پہ تبصرہ کر لیا مدد ہو گئی؟ نہیں، یہ دو ہاتھ آپ کے پاس ہیں، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنی زبان ہلا کر اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو کہ یا اللہ حالات بہتر کر دے، اے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اور اگر دعا بھی نہ کی، اگر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگے بھی نہیں، تو ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن فلسطینی ہمارا گریبان نہ پکڑ لیں۔ ایک جنازہ جا رہے، ان ظالموں نے جنازے کے اندر بم مارا، جتنا جنازہ پڑھنے کے لیے جانے والے تھے سب کے سب کی نعشیں بکھر گئیں، سب کے جنازے اٹھا دیے گئے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں بم مارتے ہیں۔ کتنے نمازی سجدے میں اللہ کے سامنے جاتے ہیں پر پھر سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایک معصوم بچہ پانی لینے کے لیے گیا، اس کو پانی کی بوتل ہاتھ میں ہے، وہ بیچارہ کتنے دن سے اس کے حلق میں پانی نہیں اترا۔ ہزاروں کربلائیں قائم ہو چکی ہیں فلسطین کی سرزمین پر، وہ پانی کا گھونٹ حلق میں اتارنے والا تھا کہ سامنے سے ایک اسرائیلی خبیث نے اس کو نشانہ بنایا اور اس بچے کے حلق سے گولی پار نکل کر سیدنا حسین ابن علی کے بیٹے کی یاد تازہ کر دی کہ کبھی اس طرح کربلا کی سرزمین پہ ایک ننھے میرے نبی کے معصوم بچے کی جان گئی تھی، آج اس طرح کا یہ عالم ہے۔ اور میرے دوستو، تم ابھی تک پیپسی، کوکا کولا، سپرائٹ، 7 اپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اوپر سے فتوے کستے ہیں علماء پر،
मौलवियों पर मजाक उड़ाओ, जी भर के मजाक उड़ाओ। ये वो वक़्त जो मैंने तुम्हें हिस्ट्री सुनाई, कभी बगदाद की सरजमी पे उलमा के फतवों का मजाक उड़ाया गया। और भाइयों ये मजाक की बात नहीं है। और फिर मिसालें देते हैं, ये मोबाइल भी तो गैरों का है, ये फला चीज़ भी तो गैरों की है, ये भी चीज़ गैरों की है। जितना तुम कर सकते हो उतना तो करो, उतना तो करो। ये जो इनकी मसनूआत इस्तेमाल करने वाले, गौर से सुनो, कल उलमा की कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, जिसमें बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब तबकों के उलमा जमा थे। सब ने मुत्तफ़िका कॉन्फ्रेंस में कहा कि नंबर 1 जिहाद वाजिब हो चुका है, आलम इस्लाम के हुक्मरानों पर जिहाद लाजिम है, हम जिहाद का फतवा देते हैं। लोग मौलवियों को कहते हैं ये मौलवी जिहाद की बात नहीं करते, जिहाद का फतवा आ चुका है, अब देखते हैं कितने लोग इस जिहाद की आवाज़ पे उठते हैं। नंबर 2 उन्होंने कहा कि इसराइल की मसनूआत को इस्तेमाल करना, बल्कि अमेरिका की मसनूआत को इस्तेमाल करना, ये हराम है, गैरत के ख़िलाफ़ है। और जो आदमी इस मसनूआत को इस्तेमाल करे उस आदमी का बाइकाट करो, उस दुकान का बाइकाट करो, उस रिश्तेदार का बाइकाट करो। अफसोस है मुसलमानों, इतना दुख होता है, इतना अफसोस होता है, नारे जितने मर्जी हम मार लें, कोई शादी दिखाओ जिसमें कोक और स्प्राइट न चलती हो, कोई मजलिस दिखाओ जिसमें कोक और स्प्राइट न चलती हो, किस तरह हमारे हलक से ये पेप्सी उतर जाती, किस तरह हमारे हलक से ये स्प्राइट उतर जाती। क्या हमें मासूम बच्चों की तड़पती हुई लाशें नजर नहीं आती? क्या हमारा ईमान हमें इतना भी झंझोड़ता नहीं? क्या मेरे अंदर इतना भी ईमान नहीं कि मैं एक मशरूब नहीं छोड़ सकता? क़यामत के दिन अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाएं, क्या चेहरा दिखाएं? और भाइयों तौबा करो इन चीज़ों से। इन खबीसों ने हमारे बच्चों को नेस्तो नाबूद कर दिया, हमारी माओ बहनों की इज्जतों को तार तार कर दिया, मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल कर दिया। और आज हम इनकी मसनूआत इस्तेमाल करते हुए हज़ारों दलीलें देते हैं, हज़ारों बहाने बनाते हैं। और भाइयों अल्लाह के वास्ते बाइकाट करो, बाइकाट करो, सही तरह बाइकाट करो।